ہماری 2 دن کی چھٹی تھی، جمعے کی اور ہفتے کی۔ فیکٹری سے عام طور پہ چھٹی ہوتی ہے، تو یہ 2 دن میرا جو عام طور پہ وقت گزرتا ہے وہ یا کوئی کتاب پڑھ لی یا کوئی فلم دیکھ لی یا کوئی دوستوں کی طرف نکل گئے۔ تو یہ جو 2 دن گزرے میرے، اس 2 دن میں ایسی کوئی ویڈیو سرچ کرتا کرتا ایک ویڈیو جو ہے وہ سامنے آ گئی کانشیسنس کے بارے میں، جیسے شعور کے بارے میں۔ اچھا، یہ لفظ پہلے بھی سنا تھا، پڑھتے تو رہتے تھے، لیکن اس دفعہ کچھ اس کے عجیب معنی جو ہے وہ مجھے سمجھ آئے کہ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ اچھا، وہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو مطلب جن کا نالج بہت زیادہ ہے، جو لوگ کتابوں سے جڑے رہتے ہیں، جو لوگ جن کا فلسفے سے یا اس طرح کے موضوعات سے جن کا تعلق ہے، تو وہ تو اس کو سمجھتے ہیں، لیکن عام آدمی کے لیے اس کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ تو میں یہ کوشش کروں گا اس ویڈیو میں کہ آپ کو عام معانی میں سمجھاؤں کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ آپ آج کل کی جو مصروف زندگی ہے، اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارا جو ذہن ہے وہ وہاں پر نہیں ہوتا جہاں پہ ہم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں دفتر میں بیٹھا ہوں تو میرا دماغ گھر پہ ہوگا، میں گھر پہ بیٹھا ہوں تو میرا دماغ جو ہے وہ آفس میں کہیں بیٹھا ہوگا، دوستوں میں بیٹھا ہوں تو میں موبائل میں لگا ہوں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ای میل لکھ رہا ہوں یا کوئی اور کام کر رہا ہوں، میٹنگ میں بیٹھا ہوں تو آدھا ذہن کہیں اور جو ہے وہ جا چکا ہوگا۔ تو ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس پہ کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ یہ، اس کا پھر نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ برڈن آ جاتا ہے اور اس کی ایفیشنسی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے ہیں یا کسی موبائل پہ کام کر رہے ہیں، آپ ڈھیر ساری اپلیکیشنز کھول کے بیٹھ جائیں، کچھ ڈاؤن لوڈ پہ لگا دیں، کچھ اپلوڈ پہ لگا دیں، اور سارے کام جو ہیں، بہت سارے ٹاسک جو ہیں وہ سسٹم کو اسائن کر دیں، تو سسٹم کی جو پروگرس ہے وہ نیچے آ جاتی ہے۔ تو یہی کچھ انسان کے دماغ کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو مطلب اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس دماغ کو اس کے اوپر کس طرح کام کریں اور کیا پریکٹسز کریں ہم کہ ہمارا یہ دماغ جو ہے وہ جو فضول کام کرنے ہوتے ہیں، جو ہمیں مطلب جہاں ہم ہیں، ٹھیک ہے، اب میں جیسے آفس میں بیٹھا ہوں تو میرا ذہن جو ہے وہ آفس میں ہی ہونا چاہیے۔ اب اگر میں الجھا ہوں کسی اور مسئلے میں، گھر کے مسئلے میں، یا کوئی جیسے میں شاعری کرتا ہوں، شاعری میں آدھا جو ہے وہ شاعری میں گھسا ہوا ہے، تو میری جو پرفارمنس ہے وہ نیچی چلے جائے گی۔ تو عام طور پہ جیسے آپ لوگ گاڑی چلاتے ہیں، گاڑی چلاتے ہوئے آپ کو پتہ چلے گا، آپ گھر سے نکلے ہیں، آپ آفس پہنچ گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا آپ کہاں سے گزرے، کہاں سے نکلے، کب آفس چلے گئے، ٹھیک ہے۔ آپ راہ جاتے ہوئے، راہ جا رہے ہیں، کسی اور نکلے ہوئے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، تو آپ کہیں اور کھوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ یعنی ایون آپ کسی پارک سے گزر رہے ہیں، واک کرنے کے لیے گئے ہیں، اچھا واک کرنے کے لیے گئے ہیں، وہاں پہ پرندے چہچہا رہے ہیں، خوبصورت پھول کھلے ہوئے ہیں، لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں، لیکن آپ کی توجہ ان کی طرف نہیں جاتی، آپ کہیں اور کھوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو آپ کے آس پاس کے منظر ہیں، آپ ان سے لذت نہیں اٹھاتے، اور آپ کا دماغ جو ہے وہ اسی عادت کے تحت جو ہے وہ اپنا جو فضول کام ہے وہ کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ اگر آپ غور کریں، انسان کے پاس آنکھیں ہیں، آنکھیں اس وقت تک کام کرتی ہیں جب آپ چاہتے ہیں۔ آپ کوئی منظر نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ آپ کو کوئی بو اچھی نہیں لگتی، آپ اپنی ناک پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ آپ کسی طرف نہیں جانا چاہتے، آپ کے جو پاؤں ہیں آپ کی اجازت کے بغیر چلنا شروع نہیں کر سکتے۔ آپ کے ہاتھ آپ کے حکم کے بغیر کوئی چیز اٹھا نہیں سکتے، کسی چیز کو رکھ نہیں سکتے، کوئی اور کام نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک ایسا ذہن، ایک ایسا انسانی جسم کے اندر ایک ایسا پرزہ ہے جو اپنی مرضی سے کام کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ آپ اس کے پھر غلام ہو جاتے ہیں۔ آپ پھر کیا کرتے ہیں کہ جیسے آپ کا دماغ کہتا ہے آپ ویسا کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ دماغ کو آپ کے ماتحت ہونا چاہیے، نہ کہ آپ کو ماتحت ہونا چاہیے اپنے دماغ کا۔ تو ہماری جو روزمرہ کی پریشانیاں ہیں، ہماری جو ہم اپسٹ رہتے ہیں، اچانک غصہ آ جاتا ہے اور مشکل حالات میں ہم کوئی اچھا فیصلہ نہیں کر پاتے،
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے، ڈیسیجن میکنگ کا سسٹم ہے، جو سوچنے کی صلاحیت ہے، وہ اتنی آکوپائڈ ہوگی ہے باقی جو مسائل ہیں یا باقی جو غیر ضروری معاملات ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کی جو ہے نا اس کے اوپر اس کی جو ایفیشنسی جو ہے اس کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ تو اب اس کا اب حل کیا ہے؟ کیسے اس دماغ کو جو باقی سوچیں ہیں ان سے آزاد کیا جائے؟ بہت مشکل کام ہے۔ تو میں بھی کل سے سوچ رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے، تو میرے ذہن میں بہت سارے مطلب کچھ آئیڈیاز آئے، اور میں نے 1-2 دن پریکٹس کی، مجھے بڑا اچھا لگا کہ فار ایگزامپل میں کھانا خود بنایا میں نے، تو کھانا بناتے ہوئے میں نے مطلب کوشش کی کہ میں کھانا بناتے ہوئے اپنے ذہن کو وہیں پر رکھوں، اس دوران کوئی اور بات نہ سوچوں۔ یعنی پیاز کاٹ رہا ہوں تو پیاز کو دیکھوں، پیاز کیسے بنا ہوا، ٹماٹر کاٹ رہا ہوں تو اس کی رنگت کو دیکھوں، اس کی خوشبو سونگھوں، آئل ہے آئل کو دیکھوں، کھانا پک رہا ہے اس کی بو، جو اس کی جو خوشبو ہو رہی اس سے جو ہے اس کی لذت اٹھاؤں۔ تو آپ فار ایگزامپل برش کر رہے ہیں تو برش کی ساخت کو دیکھیں، برش کیسا بنا ہوا ہے، یہ ٹوتھ پیسٹ کہاں کہاں پہنچا ہے، آپ پانی پی رہے ہیں تو ایسا فیل کریں کہ پانی کیسے آپ کے جسم کے اندر جو ہے وہ گزر رہا ہے۔ آپ سونے لگے ہیں، آپ نے لائٹیں بند کر دی ہیں، تو اپنا ذہن وہاں پر رکھیں، گھڑی کی ٹک ٹک چل ٹک 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 چل رہی ہے، اس کے اوپر کانسنٹریٹ کریں، ٹھیک ہے۔ آپ جو خاموشی طاری ہو جاتی ہے اس کی آوازوں کو سنیں۔ تو یہ پریکٹس ہے کہ جب آپ آہستہ آہستہ اپنے ذہن کے اوپر بوجھ ڈالیں کہ میاں آپ میرے ماتحت ہو، میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں آپ نے صرف وہ سوچنا ہے، اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں سوچنا۔ تو اب مجھے یاد نہیں آ رہا، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک خاتون تھی، وہ BBC میں کام کرتی تھی، تو انہوں نے کسی معالج کے پاس گئیں، کسی ڈاکٹر کے پاس گئیں، تو ڈاکٹر نے اسے کوئی ورزشیں بتائیں۔ ان کے ساتھ بھی معاملہ یہ تھا کہ وہ اپسٹ رہتی تھی، نروس بڑی جلدی ہو جاتی تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یار آپ کو کچھ جو ہے نا وہ ورزشیں کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے کچھ ورزشیں بتائیں کہ آپ مثلاً انہوں نے بتایا گارڈننگ کرو، پودے لگاؤ، اور پودے لگاتے ہوئے اپنا ذہن وہاں پہ مرکوز رکھو، آپ زمین کیسے کھود رہی ہے، پھول کیسے کھلے ہوئے ہیں، کون سے پھول کل آدھے کھلے ہوئے تھے آج پورے کھل رہے ہیں، کون سے کھلنے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے، پتے پہلے کتنے تھے اب کتنے ہو گئے۔ تو اپنے ذہن کو وہاں پہ مرکوز رکھو۔ تو وہ خاتون نے پہلے تو اسے یقین نہیں آیا، لیکن اس نے وہ 1 مہینہ جو ہے وہ اس کے اوپر کام کیا، اور 1 مہینے کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس وہ دوبارہ گئی، اور اس نے اس کے دماغ کا جو ہے وہ اسکین کیا، اور تو دیکھا کہ اس کے دماغ کا جو ساخت ہے وہ بدل گئی تھی۔ تو اب یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ہم نے اب اس دماغ کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ تو میں نے تو شروع کیا ہے کہ رات کو جب میں سونے لگا تو میں نے کوشش کی کہ اپنے آپ کو بالکل جو باقی سوچیں ہیں، جو باقی فکر ہے اس سے آزاد ہو کے وہ سونے کی کوشش کروں۔ اور اس میں زیادہ مجھے کامیابی تو نہیں ہوئی، لیکن میں نے اپنے اوپر زیادہ زور بھی نہیں ڈالا، لیکن مجھے لگا کہ یار یہ تو بڑے مزے کا کام ہے کہ آپ جہاں پر ہیں وہیں پر رہیں، اسی کو انجوائے کریں۔ آپ دفتر میں ہیں تو دفتر کو انجوائے کریں، گھر پر ہیں تو گھر کو انجوائے کریں، دوستوں میں بیٹھے ہیں تو دوستوں کو انجوائے کریں، آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو گاڑی کے جو راستے جن رستوں سے آپ گزر رہے ہیں اس کو انجوائے کریں۔ یعنی آپ نے اس جو آپ کا دماغ ہے، جو آپ کا شعور ہے، اس کو آپ نے عادت ڈالنی ہے کہ وہ اپنی عادت کے مطابق نہ چلیں، ٹھیک ہے۔ آپ آٹو پہ لگے ہوئے ہیں، آپ اس دماغ نے آپ کو آٹو پہ لگا دیا ہے، اس کا جب جی چاہتا ہے آپ کو پریشان کر دیتا ہے، جب جی چاہتا ہے یہ آپ کو جو ہے وہ جھگڑے کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے، جب جی چاہتا ہے اس کا جناب وہ آپ کو بالکل آپ کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے جوڑ دیتا ہے۔ تو اب یہ ایک بڑا پیارا کھیل بھی ہے، شاید آپ کو شروع میں لگے کہ یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے کہ آپ جہاں بیٹھیں صرف وہیں رہیں، لیکن یہ ایک کھیل ہے جس میں آپ آہستہ آہستہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ اگر آپ 1 مہینہ لگاتار اس پہ آپ کام کریں تو مجھے یقین ہے کہ یہ دماغ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا، آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ پھر آپ کو لگے گا کہ پہلے جن باتوں پہ آپ کو غصہ آتا تھا اس باتوں پہ اب آپ کو غصہ نہیں آتا،
جو چیزیں آپ کو پہلے پریشان کرتی تھیں اب وہ چیزیں آپ کو پریشان نہیں کرتی. آپ کی جو فیصلہ کرنے کی طاقت ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی. آپ کو خوش رہنے کا فن آ جائے گا. آپ کو اپنی جو طبیعت ہے اس کے اوپر کنٹرول کرنا جو ہے وہ آپ کو بہتر انداز سے جو ہے آپ اس کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. تو میں نے تو شروع کر دیا جی یہ پریکٹس. آپ بھی کوشش کیجئے. اور کوشش آپ کہاں سے کر سکتے ہیں؟ کوشش آپ نے صرف یہ کرنی ہے کہ آپ جہاں پر ہیں وہیں پر اپنی آس پاس کی چیزوں کو غور کریں، وہ کیسی ہیں، وہ کیسی بنی ہوئی ہیں. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ آج جب میں 2 دن بعد دفتر آیا ہوں تو میں نے دفتر کی بہت ساری چیزوں کو غور سے دیکھا تو مجھے آج لگا کہ جو کھڑکی ہے اس میں کیا کیا چیزیں مختلف ہیں. جو میرا پردہ ہے کھڑکی کا یہ کیسے جڑا ہوا ہے، اس کی سلائی کیسے ہوئی ہوئی ہے. میں نے جو اے سی جو لگا ہوا ہے اس کے اوپر ٹیمپریچر پچھلے 1 مہینے سے ایک ہی جگہ پہ سیٹ ہوا تھا. آج میں نے غور سے دیکھا کہ میں نے اس کو 26 پہ رکھا ہوا ہے. اور بہت ساری چیزیں جو آس پاس دفتر میں تھیں جو پچھلے 10 سال سے اس دفتر میں موجود ہیں لیکن ان پہ میں نے کبھی غور نہیں کیا. تو آج مجھے لگا کہ یار یہ تو بڑی پیاری چیزیں، یہ تو بڑی خوبصورت چیزیں، مجھے پہلے کیوں نظر نہیں آئیں. تو آج میں نے کوشش کی کہ بجائے کہ میں اس ڈائریکشن میں چلوں جس ڈائریکشن میں مجھے دماغ لے کے چلتا ہے، آج میں نے کوشش کی کہ میں دماغ کو اپنی من پسند ڈائریکشن میں لے کے چلوں. تو یہ مزے کا کھیل ہے. آپ بھی اس کو شروع کر سکتے ہیں، آپ بھی اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. اور اس کے اثرات جو ہیں وہ آپ کو زیادہ عرصہ نہیں لگے گا لیکن آپ انجوائے کرنا شروع کر دیں گے 1 ہفتے کے اندر، 2 ہفتے کے اندر. اور آپ کی طبیعت کے اندر بڑا ٹھہراؤ آ جائے گا. آپ کی شخصیت جو ہے وہ اس میں آپ کو لگے گا کہ اب مجھے اپنے اوپر زیادہ کنٹرول ہے. پہلے مجھے یہ جیسے رمضان آئے تو رمضان جیسے شروع ہوئے تو مجھے لگا یار مجھے غصہ آنے لگا زیادہ، اور مجھے لگا یہ کوئی روزے کی وجہ سے ہے. لیکن اور میں پھر اپنے لیے ریزن بھی پیش کرتا رہا کہ یار شاید کیونکہ ہم کافی پیتے ہیں، باقی ہلکی ہلکی چیزیں کھاتے رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے شاید کوئی جسم کے اندر کوئی نیکوٹین کی مقدار کم ہوگی، اس کی وجہ سے آ رہا ہے. لیکن ایسی کوئی وجہ نہیں تھی. آج مجھے دوسرا دن ہے تو مجھے لگا کہ آج مجھے بہت کنٹرول رہا اور میں ریلیکس رہا سارا دن. اور میں نے اپنی آس پاس کی چیزوں کو جو ہے وہ انجوائے کیا. اور ایک بڑی زبردست چیز جو مجھے محسوس ہوئی کہ آپ کی جو میموری ہے اس کے اوپر بھی بڑا فرق پڑتا ہے کہ آپ جو چیزیں دیکھتے ہیں آپ کو دیر تک یاد رہتی ہیں کیونکہ آپ ان چیزوں کے ساتھ رہتے ہیں. اگر آپ معمول کے مطابق جیسے ہمارا ذہن گھرا ہوا ہے، آپ کسی چیز کے پاس سے گزر جاتے ہیں، کسی گھر کے پاس سے گزر جاتے ہیں، گلی سے گزر جاتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ اس گلی میں کتنے گھر ہیں، فلانے گھر کے دروازے اس کا کیا رنگ ہے. ایون میں آج اپنی گاڑی میں جب صبح بیٹھا تو میں نے دیکھا گاڑی کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جن کو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. تو یہ بڑا مزے کا کھیل ہے جی، اور اس کو آپ کھیلیے. اپنے دماغ پر جو ہے اس کو آزاد مت چھوڑیے، اس کو اپنے کنٹرول میں رکھیے. اور یہ آپ کی صحت کے لیے بھی جو ہے نا بہت اچھا. بہت شکریہ.